بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اطہار کا، یارو ملا ہے جب سے دامن میرے اطہار کا، کرنے لگا ہوں ذکر میں، کرنے لگا ہوں ذکر میں مکی مدنی سرکار کا۔ مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر ہوئی فضائیں، سلسلہ ہوا مدنی مذاکرہ۔ دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اطہار کا، مجلس رابطہ کے تحت ملاقاتوں کا احوال۔ دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اطہار کا، مجلس ڈاکٹرز کے تحت مدنی حلقے کا سلسلہ۔ دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اطہار کا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری اعتکاف کے مناظر۔ دیوانہ دیوانہ میں مرشدی اطہار کا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ دعائے افطار میں دعائیں بھی مانگی گئیں۔ میرا نام محمد جاوید ہے۔ میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں اور آدمی خوبصورتی کے لیے لینس لگا سکتے ہیں، اور کیا غسل اور وضو لینس میں ہو سکتا ہے؟ لینس اگر عورت خوبصورتی کے لیے لگاتی ہے تو چار دیواری میں، محارم کے لیے تو وہ کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اس نیت سے کرے گی تو ثواب ملے گا، شوہر کی خوشنودی کے لیے کرے گی تو۔ اور مرد بھی لگا سکتا ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، اور وضو بھی ہو جائے گا، البتہ روزے کی حالت میں نہ لگائے، کیونکہ اس پہ کچھ لکوڈ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اندر میں چونکہ آنکھوں میں ڈالتے ہیں لینس، تو اس کا لکوڈ جو ہے وہ آنکھ کے سوراخ کے ذریعے گلے میں حلق میں پہنچے گا، جب حلق میں پہنچے گا حلق کے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کے اندر تو ویسے بھی دھونا فرض نہیں ہے، آنکھ کے اندرونی حصہ جو ہے آنکھ کا، جیسے کہ ہم نے آنکھ بند کی، نارمل بند کی، تو اس کی جو یہ اوپری لکیر جو ہے نا یہ دھل جائے، یہ کافی ہے۔ تو اندر لیس لگایا یا نہ لگایا، اندر تو پانی پہنچانا فرض ہے ہی نہیں، نہ وضو میں نہ غسل میں، تو اس لیے لیس کا تعلق وضو غسل سے ہے بھی نہیں۔ البتہ طباً یعنی کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ لینس نقصان دہ ہے آنکھوں میں لگانا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے مولا، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، آزاد کر دے، ہم کبھی بھی جہنم میں لمحہ بھر داخل نہ ہو۔ رہائی کا پروانہ عطا کر دے مولا، جہنم سے آزادی کا سوال کر رہے ہیں، بیماروں کی صحت کا سوال کر رہے ہیں، اپنے قرضے اتارنے کا سوال کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان بیماروں کو صحت دے دے۔
سلسلہ میرے رب کا کلام نگران شورا کے مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ کیا یہ رب کا کلام ہماری ہدایت کے لیے اور ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کے بجائے آج ہم ماں باپ کے ساتھ برائی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ماں تھوڑی سی زیادہ بولنا شروع کرے تو اولاد دھمکی دیتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ پھر اٹھا کر پھر اولڈ ہاؤس میں ڈال دوں گا میں، یا پھر آگے پیچھے ہو جاؤ اور کچھ کرو، میرے سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ کیا ہمارا جینا مشکل کر دیا؟ تمہاری وجہ سے میرا سکون برباد ہو گیا، میرا یہ برباد ہو گیا ہے۔ ارے نالائق اولاد ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ زبان لٹک نہیں جاتی آپ کی؟ زبان رکتی نہیں ہے؟ ماں باپ کے آگے یوں زبان پھاڑ پھاڑ کر، منہ پھاڑ پھاڑ کر، زبان نکال نکال کر بات کرتے ہو یار۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو کے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، تو کری کے رحمت کرے۔ دعا کرتے رہے ماں باپ کے لیے، اور آج تک اگر ماں باپ کی کوئی نافرمانی ہوئی، ہم سے بدتمیزی ہوئی ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہیں، میری سب سے مدری التجا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر کر ان کی دعائیں لے لو، معافی مانگ لو۔ میری ان تمام اسلامی بہنوں سے بھی مدری التجا ہے جو بہو کا کردار ادا کر رہی ہے، بہو ہے، اگر آپ دیکھتی ہے کہ بیٹا اپنی ماں باپ سے جدا ہے، آپ اپنا کردار ادا کر کے اس بیٹے کو اس کے ماں باپ سے ملا دے، ملانے کا ذریعہ بنے، جدائی کا ذریعہ نہ بنے۔ جب بچہ پیشاب کر دیتا تھا بستر پر تو ماں اسے اٹھا کر یا تو اپنے سینے پر سلا دیتی تھی یا اس کی جگہ کچھ اور انتظام کر دیتی تھی، مگر اپنے بیٹے کو گیلے پر نہیں سونے دیتی تھی۔ جب یہ چیختا تھا بھوک کے مارے، ماں سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ آج تمہاری ماں تمہارے لیے ترس رہی ہے کہ تم سارے کام چھوڑ کر ماں کے پاس جاتے ہو۔ سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ بعد تراویح ہوا مدنی مذاکرہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے آپ کے ہمراہ سحری اور کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی، جبکہ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ کھانے اور سحری کے بعد رقت و سوز کے ساتھ کلام پڑھے گئے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تا پاک کے چاک سینہ، بڑھے محبت کی خوب شدت، بڑھے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع ہے امت۔ جمعہ
جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ عربی کی بجائے اردو میں بھی دے سکتے ہیں؟ خطبہ عربی میں سنت متوارثہ ہے، تو اس سنت کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اردو میں خطبہ نہ دیا جائے، صرف عربی میں خطبہ دیا جائے۔ اچھا، یہ دلیل نہیں چلے گی کہ عربی میں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم مقامی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، اردو میں یا انگلش میں یا فلاں میں، تو پھر نماز میں جو عربی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور دیگر صورتیں اور التحیات، یہ کون سا سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب یہ بھی انگلش میں کر لو، پھر اردو میں کر لو۔ تو جو شریعت نے ہمیں کہا نا لبیک، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ورنہ ایسی ٹھوکر لگے گی کہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ اذان بھی تو عربی میں، یہ کون سا سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت عربی میں کرتے ہیں، الحمدللہ کریں گے انشاءاللہ، خطبہ بھی عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عربی سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ میں فطرانے کی رقم یہاں ساؤتھ افریقہ ادا کروں یا میرے گھر والے پاکستان ادا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں جہاں بھی کسی کو وکیل کر سکتا ہے کہ میرا فطرہ تم ادا کر دو، رقم بھجوا دے وہ، یا اگر کوئی دوست ہے اور وہ اطلاع کر دیتا ہے یا گھر کے افراد اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ کا فطرہ ہم یہاں ادا کر دیں گے، تو جہاں بندہ ہے اس ملک کے حساب سے، اگر دوسرے ملک میں دینا چاہتا تو اس ملک کے حساب سے مالیت کی رقم یا وہ چیزیں دینی ہوں گی۔ خالی کرنسی بھی شرط نہیں ہے، اور جیسے گیہوں دے دیں اور کھجور دے سکتے ہیں، چھوارے دے سکتے ہیں اور کشمش دے سکتے ہیں۔ کشمش مہنگی ہے، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس سال کا 1437 سنہ ہجری کے رمضان مبارک باب المدینہ کے لیے کشمش کے حساب سے بھی 1600 اور کھجور کے حساب سے بھی 1600 فطرہ، اور جو شریف 320 روپے ایک فطرے کے، جبکہ گندم کے حساب سے لکھا ہے 100 روپے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی پہلی فضیلت روزے کا قبول ہونا، دوسری سکرات موت میں آسانی، اور تیسری عذاب قبر سے نجات۔ باپا جان کا مدنی مذاکرہ سنا، بہت سکون محسوس ہوا۔ مدنی مذاکرے سے مجھے بہت علم دین حاصل ہوا۔ یہاں جو مذاکرے میں سکھایا جا رہا ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں سکھایا نہیں جا رہا ہے۔ کون سا کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، کہیں بھی ایسا ماحول آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں بہت روحانی سکون ملا، اور مدنی مذاکرے میں نے یہ بھی نیت کی ہے کہ ماشاءاللہ میرے 5 بیٹے ہیں، میں انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو قاری قرآن اور عالم دین بناؤں گا۔ مدنی مذاکرہ اچھا لگا بہت، اعتکاف میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا، بہت سرور آ رہا ہے یہاں بیٹھنے میں میرے کو۔ مدنی مذاکرہ بہت اچھا ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ سوال کیے جاتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات سحری ٹرانسمیشن میں رکن شورا سید ابراہیم اتاری کی شرکت، مدنی پھولوں سے بھی نوازا، کچھ جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ سیدنا کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو یہ پیغام ملا تو اس نے عرض کیا ہے میرے رب، میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے مال اور اپنی اولاد اور جان کے ساتھ تیری راہ میں جہاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر 1000
بیٹے عطا فرمائے. اللہ اکبر، 1000 بیٹے. اور وہ اپنے ایک شہزادے کو مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کرتا ہر سال، اور اللہ کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیجتا. وہ 1 ماہ جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا، پھر دوسرے شہزادے کو لشکر کے لیے تیار کرتا، ہر ماہ ایک شہزادہ شہید ہو جاتا. اس کے ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا، دن کو روزہ رکھتا، اور 1000 مہینوں میں اس کے 1000 شہزادے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. پھر خود آگے بڑھ کر وہ بھی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں. لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کا مرتبہ کون پا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے جو کہ اس نے رات کے قیام اور دن کے روزوں اور مال و جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر کے گزارے، اس سے یہ بہتر ہے. سبحان اللہ. امت محمدی پر کیسا کرم ہے، فضل و کرم ہے. بالکل اب اس کی قدر جو ہے وہ کرنی ہے. کسی بزرگ نے پوچھا، یہ بزرگ سے پوچھا گیا کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا اللہ، جس رات کی تو قدر کر لینا تیرے لیے وہی شب قدر ہے. اور مجلس رابطہ کے تحت ملاقاتوں کا احوال مختلف مقامات سے پیش خدمت ہے. اسلامی بھائیوں نے پولیس اسٹیشن پاکستان بازار، اورنگی ٹاؤن، باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی حلقے میں شرکت کی، جبکہ شخصیات سے ملاقاتوں میں نیکی کی دعوت پیش کی گئی. رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، جس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان. تو سب ہی کا داتا ہے، تو سب ہی کو دیتا ہے، صدقے میں محمد کے تو جھولیاں بھرتا ہے. میرا ہے یہ ایمان، رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان. مدنی چینل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماشاءاللہ سارے گھر والے، ہمارے گھر والے، بچے چھوٹے بڑے سب دیکھتے ہیں، اور اس میں سے کافی حد تک وہ سیکھتے بھی ہیں. اس حوالے سے جتنی بھی تعریف کروں مدنی چینل کے حوالے سے وہ بہت کم ہے. الیاس قادری صاحب کی کاوشوں کا، ان کی محنتوں کا، تو یہ مدنی چینل کے حوالے سے مدنی جو پروگرام جو چلتے ہیں، جو انہوں نے مینیج کیا ہے، جو انہوں نے اس چیز کو سنبھالا ہے، تو اس کی تو جتنی بات کی جائے، تعریف کی جائے، وہ کم ہے. میں الیاس قادری صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے، سندھ پولیس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. ایسا تو کرم کر دے، پوری یہ دعا کر دے، رمضان کا مہینہ ہو، مکہ ہو مدینہ ہو، اور نکلے وہیں پہ جان. رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، جس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان. تو مالک میں بندہ، میں ادنا تو اعلیٰ، تو طیب میں گندا، میں منگتا تو داتا، یا ربی یا رحمان. رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان. رکن شورا حاجی عفو رضا اتاری نے ننکانہ پنجاب پاکستان میں شخصیات اجتماع میں شرکت فرمائی، جبکہ آپ کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں منعقدہ شخصیات اجتماعات میں بھی شرکت کا سلسلہ ہوا. مدنی چینل کو شرکائے اجتماع نے اپنے تاثرات بھی دیے. چند روز کا ہی مہمان بھائیو، یہ ہے چند روز کا ہی مہمان بھائیو،
میری دعا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر پھیل جائے. دعوت اسلامی ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا ہمارے یہاں پر، تو پہلے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا ہمیں. جس طرح ان کی ڈاکومنٹری چلی ہے تو پتہ چلا ماشاءاللہ کتنا کام کر رہے ہیں. اب یقین نہیں کرتے کہ بعض اوقات جس طرح ان کی ڈاکومنٹری چلی، جس طرح ہمارے دل میں ایک چیز آئی کہ یار دیکھو کتنی بڑا سطح لیول پہ کام ہو رہا ہے. ہر بندہ اگر ان کے ساتھ جڑ جائے اور اپنے حصے کا کام کرے تو کہاں سے بات چلی جاتی ہے. مجھے ایسی بہت سی چیزوں کا پتہ چلا جو مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ دعوت اسلامی جن 103 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، پھر گونگے بہروں کے لیے ان کا ایک پراپر ایک سیشن ہے جو وہ چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے معاملات جو گراؤنڈ لیول کے لوگوں کو اوپر لا رہے ہیں یا ان کی مدد کر رہے ہیں یا ان لوگوں کو وہ بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دس واز ون آف مائی ونڈرفل ایکسپیرینس. آئی ہیو نیور سین دیز ٹائپ آف ایکٹیویٹیز. مرکز الاولیاء لاہور کے مقامی گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہاسٹل کے کامن روم میں ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا افطار مدنی حلقہ ہوا، جس میں کنسلٹنٹ، پی جی ایس، ہاؤس آفیسرز، ڈاکٹرز اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور تحائف بھی تقسیم کیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری اعتکاف میں شریک عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے، جبکہ نماز کا مدنی حلقہ ہوا. زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں رکن شورا حاجی فاروق جیلانی عطاری نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یعنی جو شخص علم دین کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. مزید فرماتے ہیں یعنی اور طالب علم کے لیے آسمان و زمین میں بسنے والی ہر مخلوق، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. مزید فرماتے ہیں یعنی اور بے شک عالم کو عابد غیر عالم پر ایسی عظیم الشان فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہوا کرتی ہے. اور یہ
फजिलत तो बहुत प्यारी प्यारी मदीना मदीना फजिलत है। आगे फरमाते हैं यानी बिला शुबा उलमा अंबिया के वारिस हैं, क्योंकि अंबिया की मीरास दिरहम व दिनार नहीं होते, बल्कि इनकी मीरास तो इल्म हुआ करता है। लिहाजा जिसने इल्म हासिल किया उसे अंबिया की मीरास से वाफिर मिकदार में हिस्सा मिल गया। रमज़ान की बरकतों से आबाद मस्जिदें हैं, रमज़ान की बरकतों से आबाद मस्जिदें हैं, हर कोई शौक से अब मस्जिद में आ रहा है। फैज़ाने रमज़ान फैज़ाने रमज़ान फैज़ाने रमज़ान फैज़ाने रमज़ान फैज़ाने रमज़ान फैज़ाने मदनी माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, हमें यही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। बाप की बात बेटा नहीं मान रहा, ये क्या शख्सियत है कि लोगों बोलते इमाम पहनो, उसने इमाम मान लिया, दाढ़ी रखो दाढ़ी रखी। 12 माह के लिए कबूल कर लीजिए। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि मेरी उम्र मेरे पापा को लग जाए। जो बाबा मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हाजिर है। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी की पाकिस्तान रवानगी का सिलसिला हुआ बांग्लादेश से। एयरपोर्ट पर रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने मादानी फूल इरशाद फरमाए। आइए रुकन शुरा के मादानी फूल समाअत करते हैं। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बांग्लादेश के ढाका के हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। हमारे क़ारी अयाज भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 2 साल का अर्सा हुआ है ये यहाँ से फैमिली के साथ। आज इनकी वापसी है, अल्लाह खैर वापस इनको पहुँचाए। दुनिया भर में आप जहाँ हैं मैं अर्ज़ करूँगा राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करें कि दीन कुर्बानी उन्हीं से फैलाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल में अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी और दावत इस्लामी में इसकी इक़ामत अता फरमाए। चीन हो या बांग्लादेश या के हिंदुस्तान है, मुर्शिद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। मादनी खबरों के फौरन बाद आप मुलाज़ा फरमाएंगे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मादनी गुलदस्ता और आज की फ़िक्र मदीना का मादनी फूल समाअत फरमाइए। तमाम आशिक़ान रसूल को माहाना 25वीं और सालाना 26वीं शरीफ की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। फैज़ान अमीर अहले सुन्नत जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 25 रमज़ान मुबारक जुमअतुल मुबारक की फ़िक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मादानी खबरें मुलाज़ा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट दावत-इस्लामी.net को विजिट कीजिए। मादानी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मादानी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद मादानी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मादानी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।